بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعْنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے دلائل بیان فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ قرآن کریم دعوت کی کتاب ہے اور قرآن پاک اللہ کے سب سے بڑے داعی، دین کے سب سے بڑے داعی، سب سے بڑے مبلغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس میں دین کے تمام جو داعی تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان سب کے دعوت دینے کا طریقہ، سلیقہ، دلائل سب قرآن میں بیان کیے گئے۔ نوح علیہ السلام نے کیسے دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعوت دی، حضرت ہود نے کیسے دعوت دی اور لوط علیہ السلام نے کیسے دعوت دی،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی اور آپ کی امت کیسے دعوت دی۔ تو یہ دعوت کی کتاب، اس میں دعوت کے طریقے بتائے گئے، دین کے جو داعی ہیں ان کے احوال، ان کے حالات، ان کا طریقہ تبلیغ سب کچھ بتایا گیا۔ مگر جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ لوگ اس کتاب سے دور بھاگتے ہیں، وہ اس کتاب کو سنتے ہی نہیں، جبکہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، دین اللہ کا، اس مالک کی نازل کی ہوئی کتاب۔ اس میں بتایا کہ دعوت کا طریقہ کیا ہے، کیسے دعوت دو گے، مگر کچھ نہیں، وہ اپنے طریقے پہ دعوت دیں گے۔ جب دعوت کو اصول کے مطابق دی جائے گی تو دعوت سے خیر پھیلے گی، لوگ قبول کریں گے۔ اور دعوت میں جب دعوت کا وہ طریقہ نظر انداز کر دیا جائے گا جو اللہ نے خود سکھایا ہے، جو نبیوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، تو دعوت کا وہ فائدہ بولو ہوگا نہیں ہوگا۔ کیا ہے دعوت کا طریقہ؟ اللہ کہہ رہا دیکھو جب تم دین کی دعوت دو گے تو سامنے والا آدمی تمہارے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ حجت ہوں گے، بہت سے جاہل ہوں گے، بہت سے تمہیں تانے دیں گے، بہت سے تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور جب کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بولو۔ جب کوئی تانا دیتا ہے تو اس پہ بہت پیار آتا ہے نا، اور غصہ آتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر تم دین کی دعوت کیسے دو گے؟ جب سامنے والا مذاق اڑائے، سامنے والا سچائی کے دو دو چار کی طریقے سے واضح ہو جانے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا کرو گے تم؟ تمہیں غصہ آئے گا، جھنجھلاہٹ سوار ہوگی۔ اتنی صاف بات، اتنی کلیئر بات، اتنی مدلل بات، یہ مان کیوں نہیں رہا ہے؟ اللہ فرماتا جھنجھلانا نہیں، جواب میں جو تم بات کہنا تو ایسا انداز اپنانا جو انداز سب سے اچھا ہو، بات وہ کہنا جو بات سب سے بہتر ہو۔ کیا کہا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے، جو دین کی دعوت کا کام کریں گے میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے۔ ہر مسلمان داعی ہے۔ سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ بیرون ملک سے۔ کہاں سے؟ اپنے شہر سے۔ اور شہر میں بھی کہاں سے شروع کرے؟ دوسرے محلے سے، اپنے محلے سے۔ اور اپنے محلے میں کہاں سے شروع کرے؟ دوسرے کے گھر سے، اپنے گھر سے۔ جو سب سے قریب ہے اس کو سب سے پہلے دعوت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کون تھا؟ حضور کے سب سے قریب کون؟ ہر آدمی کے سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے والد، ان کا انتقال ہو چکا۔ آپ کی ماں، ان کا انتقال ہو چکا۔ آپ کے دادا دنیا سے جا چکے۔ آپ کے سب سے قریب کون تھا؟ آپ کی زوجہ مطہرہ، شریک حیات، رفیق زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اہل بیت، اہل بیت بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اس وقت کئی تھیں؟ ایک اکلوتی، کون؟ حضرت خدیجہ۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دعوت سنتے ہی سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے۔ اور پیر کا یہ دن تھا، اور پیر ہی کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو نماز بھی پڑھی۔
اور آپ کے ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھی. سب سے پہلے نماز پڑھنے والی، سب سے پہلے دین کی دعوت قبول کرنے والی کون ہے؟ شریک حیات، رفیق زندگی، اہل بیت نبی حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کے بعد آپ نے کس کو دعوت دی؟ آپ کے جو بچے تھے 4 اور 4 لڑکیاں، چاروں بچوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. کون کون؟ قاسم، انہی کے نام سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم. اور عبداللہ، طیب و طاہر اور ابراہیم. 3 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہیں اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں. یہ چاروں بیٹے بچپن ہی میں اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. کیوں انتقال ہوا ان کا؟ یہ تو اللہ کے محبوب کے بیٹے تھے. اور انتقال سے کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کے محبوب ہیں آپ، اور 1 نہیں 4 بیٹے، ان کا انتقال ہو رہا. یہ انتقال ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خدائی میں سب سے بڑے ہیں. سب سے بڑے، سب سے بڑے، سب سے بڑے. آپ سے بڑا خدا کی خدائی میں کوئی نہیں. مگر اللہ کہہ رہا عقیدہ صحیح رکھنا. سب سے بڑے ضرور آپ ہیں، مگر آپ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ خدا، بولو، خدا نہیں ہے. خدا کا چاہا ہوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا سب چاہا ہوا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے. عقیدہ صحیح رہے. کون چاہتا میرا بیٹا مر جائے؟ نبی نہیں چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا. جو محبوب چاہتے وہ نہیں ہوا. دوسری بات، امت میں اگر کسی کے بچوں کا انتقال ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ آدمی کیا کرے؟ اس کے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا. جو کیا تھا وہی ہم کریں گے. حضور پاک علیہ السلام کے بچوں کا انتقال ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ کالے کپڑے پہنے ہیں. مگر آج سنی بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیے. یہ دیکھیے، 1 2 3 4 ہیں، وہ 1 5. محرم کا مہینہ کالے کپڑے پہنے ہوئے. کالے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، مگر محرم میں پہننا منع ہے. کیوں منع ہے؟ ایک قوم محرم کو غم کا مہینہ سمجھتی ہے اور کالے کپڑوں کو غم کی نشانی سمجھتی ہے. محرم آتے ہی وہ سب کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے وہ ان کی مشابہت سے بچیں. ارے ہے نہیں ہے؟ محرم میں عشرے کا روزہ اللہ کے نبی نے رکھا، صحابہ نے رکھا. آپ نے کیا کہا؟ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 1 روزہ نہیں رکھوں گا، 1 کے ساتھ 1 اور رکھوں گا. کیوں رکھوں گا؟ یہودی رکھتے ہیں، یہودی بھی 1 رکھتے ہیں، ہم بھی 1 رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی. لہذا مشابہت سے بچنے کے لیے 1 روزہ اور رکھیں گے. حضور روزے میں مشابہت سے بچ رہے ہیں، مگر آپ کے امتی کپڑوں میں مشابہت سے نہیں بچ رہے. محرم میں پہنے ہوئے. ارے صبر کر لیتے، محرم گزر جانے دیتے.
محرم میں پہنو گے تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی رافضی ہے۔ آپ سوچتے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رافضی سمجھ لیا جائے؟ ارے تھوڑی دیر کے لیے کیوں سمجھ لیا جائے؟ کبھی نہ سمجھا جائے۔ رافضی ہونا کوئی اچھی بات ہے؟ وہ تو صحابہ اللہ کے نبی کے اور دین کے اور صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن لیتے، ورنہ کالے کپڑے پہننا منع نہیں۔ اللہ کے نبی نے کالا عمامہ باندھا ہے۔ فتح مکہ کے دن آپ کے سر مبارک پر جو پگڑی تھی وہ کالی تھی، کوئی حرج نہیں، مگر خاص زمانے میں بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب بیٹوں کا انتقال ہوا تو حضور نے کیا کیا؟ چار بیٹوں کا کیا کیا؟ کالے کپڑے پہنے؟ نہیں۔ پھر بعد بین کیا، ماتم کیا، تیجا کیا، 40واں کیا، قرآن خوانی کی۔ ارے حضور نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا ان میں سے۔ جب نہیں کیا تو حضور کے بیٹے زیادہ بڑے ہیں یا ہمارے بیٹے زیادہ بڑے ہیں؟ وہ زیادہ محبوب ہیں یا ہمارے بیٹے زیادہ محبوب ہیں؟ ہاں حضور نے اتنا کیا کہ بیٹا جو ہے وہ گود میں ہے اور آنکھوں سے آپ کے آنسو بہہ رہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، اور آپ نے فرمایا یہ آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل میں غم ہونا، یہ رحمت اور شفقت کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب اس آدمی کے دل میں رحمت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر رحم کرتا ہے جن کے دلوں میں شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَمَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ، جب تک غم دل میں ہو اور آنکھوں میں ہو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور رحمت کا تقاضا ہے۔ فَمَهْمَا كَانَ مِنَ اللِّسَانِ أَوِ الْيَدِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، جب زبان چلنے لگے، مرثیے پڑھنا شروع کر دیے، نوحے پڑھنا شروع کر دیے، اور جب ہاتھ چلنے لگا، ماتم شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا یہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف۔ یہ نہ کرنا۔ تو امت کو کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ چاروں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹیاں آپ کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا۔ 4 میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان بیٹیوں کے نام رکھے، حضور نے ان بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ کے نبی نے ان بیٹیوں کے نکاح کیے، اللہ کے نبی نے ان بیٹیوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال پر آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڈا۔ آپ نے ان کو کفن کا طریقہ بتایا، ان کے نہلانے کا طریقہ بتایا، آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، آپ قبر میں اترے۔ یہ سب کچھ کر کے دکھایا کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے دین کی دعوت سب سے پہلے کہاں سے شروع کی؟ گھر سے، گھر والی سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور خدیجہ کے بعد بیٹوں کا انتقال ہوا، بیٹیاں زندہ تھیں، 4 بیٹیاں۔ آپ نے بیوی کے بعد اپنی بیٹیوں کو دین کی دعوت دی۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ان 4 نے نبی کی دعوت کو قبول کیا۔ کئی سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد نہیں، اپنی ماں کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے ساتھ۔
اور خدیجہ ایمان کب لائیں؟ ارے کب لائیں زبیر؟ خدیجہ ایمان کب لائیں؟ 4-5 سال کے بعد نا؟ اسی وقت ایمان لائیں۔ جب اسی وقت ایمان لائیں شروع ہی میں، تو آپ کی بیٹیاں بھی شروع ہی میں ایمان لے آئیں۔ مگر آپ نے سنا ہے آج تک؟ آپ نے کیا سنا؟ شروع میں ایمان لانے والے 4 آدمی ہیں۔ کون کون؟ کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید، اور آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر۔ اور حضور کی بیٹیاں کہاں گئیں؟ انہوں نے بھی تو اسی وقت اسلام قبول کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ آخر ان کے اسلام کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نبی کی بیٹیوں پر ظلم ہے، ظلم، کہ ان کے اسلام کو چھپایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے تو ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ نہیں معلوم ہے، میں چھپاؤ نہیں، اتنی مشہور بات ہے۔ حضرت علی بچپن میں ایمان لائے تو کیا عمر تھی ان کی؟ نہیں معلوم کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ ہاں بھائی 10 سال۔ یہ دیکھیں ان کو پتہ ہے 10 سال کی عمر میں۔ اور آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب 10 سال کی تھی۔ علی ایمان 10 سال کی عمر میں لا رہے ہیں، ان کے اسلام کا ذکر ہے، اور آپ کی بیٹی اسلام لا رہی ہیں، ان کے اسلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، اور خدیجہ کی بیٹیاں یہ چاروں نبی کی بیٹیاں ہیں، اور چاروں سگی بیٹیاں ہیں، اور چاروں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، اور چاروں کے نام اللہ کے نبی نے رکھے ہیں۔ مگر ظالموں نے نبی کی بیٹیوں پر بڑا ظلم کیا، ان کے اسلام کو چھپایا، اور کیا کیا؟ کل بھی نبی کی بیٹیوں پر ظلم ہوا، اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ کل کس کی طرف سے ہوا تھا؟ کافروں کی طرف سے۔ اور آج کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ کافروں کی طرف سے۔ کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر ہے، مگر فرق ہے۔ کل جن کافروں نے نبی کی بیٹیوں پر ظلم کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کھلے ہوئے کافر تھے۔ اور آج جو نبی کی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں یہ کھلے ہوئے کافر نہیں ہیں، چھپے ہوئے کافر ہیں۔ یہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ نبی کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ۔ حضور کی ایک بیٹی ذکر کرتے ہیں اور 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان کا باپ نبی کو نہیں بتاتے، کسی اور کو بتاتے۔ نبی کی بیٹیوں کا باپ نبی کو نہ بتا کر کسی اور کو بتانا، یہ نبی پر ظلم ہے، بیٹیوں پر ظلم ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ ظلم ہے، فاطمہ زہرا پہ ظلم ہے نہیں ہے؟ چاروں بیٹیاں۔ اور یہ بات جو کوئی نبی کی بیٹیوں پہ ظلم کرے تو اللہ اس سے بدلہ نہیں لے گا، اللہ نے بدلہ لیا۔ انہوں نے نبی کی بیٹیوں کو نبی سے الگ کرنا چاہا، اللہ نے نبی کی بیٹیوں کو، نبی سے الگ کرنے والوں کو اسلام سے الگ کر دیا۔ جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے، کہے نبی کی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، اکیلے فاطمہ زہرا بیٹی تھی، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ نبی کی بیٹیوں کا، فاطمہ کو اکلوتی بیٹی کہنے کے بعد، 3 بیٹیوں کا انکار کرنے کے بعد، قرآن کی آیت پر ایمان نہیں رہتا، قرآن کی تکذیب ہو جاتی ہے۔ قرآن کو جھوٹا کہہ دیا اس آدمی نے جس نے کہا نبی کی ایک بیٹی تھی، اس نے قرآن کو جھٹلا دیا۔ اور جو قرآن کو جھٹلا دے وہ مسلمان رہے گا؟ کون سی آیت ہے جس کو جھٹلا دیا؟ اور جس میں نبی کی بیٹیوں کا ذکر ہے 22واں پارہ سورہ احزاب،
اس میں ذکر ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے. تو حضور کی بیویاں کئی تھیں؟ ایک تھی. اگر ایک ہوتی تو کیا کہا جاتا؟ کہہ دیجئے اپنی بیوی سے. اللہ کہہ رہا کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے. نبی کی بیویاں ایک نہیں تھیں، 11 تھیں. اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے. اگر آپ کی ایک بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہہ دیجئے اپنی بیٹی سے. مگر قرآن کہہ رہا کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے. معلوم ہوا ایک بیٹی نہیں تھی، ایک سے زیادہ تھیں. اور کہہ دیجئے کس سے؟ ایمان والی عورتوں سے. نساء المومنین، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جب گھر سے ان کو نکلنا پڑے کسی ضرورت کے تحت تو ایسے نہ نکلیں، بلکہ چہرے پر چادر تھوڑی سی ڈال لیا کریں، پردہ کر کے نکلیں. قرآن کی آیت ہے. اس آیت میں بیویاں، بیٹیاں اور مسلمان عورتیں کہا گیا. تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہے. اگر بیٹی کہو گے، بیٹیاں نہیں مانو گے تو قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، اور قرآن کی آیت کے انکار کے بعد مسلمان نہیں رہے. اور عجیب بات ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. اللہ کے نبی نے ان چاروں بیٹیوں کو اپنی بیٹی فرمایا، ان کے نام رکھے، ان کے نکاح کیے، ان کی تربیت کی. قرآن کا بھی انکار اور حدیث کا بھی انکار، سیرت کا انکار، تاریخ کا انکار. حتیٰ کہ خود شیعوں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کی بیٹیاں 4 تھیں، چاروں حضرت خدیجہ سے تھیں اور چاروں سگی بیٹیاں تھیں. ان کے امام معصوم نے بھی یہ بات کہی کہ نبی کی بیٹیاں 4 اور چاروں سگی. مگر قرآن کی بات نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، امام کی بات بھی نہیں مانتے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ. نبی کی بیٹیاں تو 4 ہیں حضرت خدیجہ سے، مگر یہ ایک ہی بیٹی کا چرچا عام کرتے ہیں. 4 ہیں مگر کیا بتاتے ہیں؟ ایک ہے. 3 کا انکار، 1 کا اقرار. اور جبکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ پھر عجیب بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب. زینب کے معنی کیا ہیں؟ زینب کے معنی خوشبودار گھاس. کیا معنی ہے؟ خوشبودار گھاس. حضور نے جب یہ نام رکھا تو حضور جو اپنی بچی کا نام رکھیں گے تو کیسا رکھیں گے؟ اچھا یا خراب؟ اچھا رکھیں گے. آپ نے کہا بچوں کا حق ہے، ان حقوق میں سے ایک حق ہے اس کا اچھا نام رکھا جائے. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا جو نام رکھا وہ بہت اچھا رکھا. اس لیے مسلمانوں نے کیا کیا، جب ان کے وہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی کا نام ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، حضور نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے، اسی نام پہ رکھ دو. 50 صحابہ نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ زینب رکھا. زینب آپ کی 2 بیویوں کا نام ہے. مسلمانوں کی ماں امہات المومنین 2 بیویاں، ان کا نام زینب. کون؟ زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ. 2 بیویوں کا نام. اور حضرت فاطمہ زہرا جو آپ کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا. اپنی بڑی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ زینب. جشن زینب دیکھا ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ یہ کون زینب ہے؟
یہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، یہ حسنین کی بہن ہیں جو کربلا کے سفر میں ساتھ میں تھیں۔ یہ زینب جو نام کس نے رکھا؟ فاطمہ زہرا نے رکھا۔ کس کا رکھا؟ اپنی بیٹی کا نام، نبی کی نواسی کا نام۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ان کی بڑی بہن کا نام زینب تھا، محبت کی وجہ سے یہ نام رکھا۔ مگر یہ ظالم فاطمہ کو تو مانتے ہیں مگر ان کی بہن کو نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے۔ بہت ساری عورتوں کے نام تھے زینب، تو جب بہت ساری عورتوں کے نام ہوں گے زینب تو پتہ نہیں چلے گا، پوچھنا پڑے گا بھائی کون سی زینب۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام بھی زینب تھا۔ کس کی بیوی کا نام؟ عبداللہ ابن مسعود کی۔ وہ مالدار تھی اور شوہر ان کے غریب تھے۔ تو ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہا ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم آپ کی مدد کر دیں، آپ میرے شوہر ہیں، تو صدقے کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں، یہ مسئلہ تم نبی سے پوچھ لو۔ اگر اللہ کے نبی سے یہ پوچھ لو گے تو ہم بجائے دوسروں کو دینے کے بولو تمہیں کو دے دیا کریں گے۔ مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ پوچھتے ہوئے شرم آئی، ارے ہم جا کے پوچھیں یہ مسئلہ کہ بیوی ہماری کہہ رہی ہے ہم آپ کی مدد کر دیں، تو انہوں نے کہا بھائی تم ہی جا کے پوچھو۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے گئی، فرماتی جب میں اللہ کے نبی کے دروازے پہ پہنچی، اللہ کی قسم وہاں کوئی دربان نہیں تھا، شہنشاہ کونین سپہ سالار بدر و حنین اللہ کے محبوب کا دربار، اور وہاں دروازے پر کوئی بھی دربان نہیں۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر میں اندر سے حضرت بلال نکلے۔ کون نکلا؟ بلال۔ تو بلال سے میں نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں اللہ کے نبی سے، اور یہ مسئلہ پوچھ لیجئے۔ ساتھ میں ایک عورت اور آ گئی، وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی، سیم ایک ہی مسئلہ، اور یہ نہ بتانا کہ ہم ہیں، ہم نے پوچھا ہے مسئلہ، یہ نہ بتانا۔ یہ کیوں کہا؟ حضور کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، تو ہو سکتا حضور مروت میں گھر پہ بلائیں، اور مروت میں بلائیں گے، ہو سکتا اللہ کے نبی کو میرے جانے سے تکلیف ہو مگر مروت میں بلانا پڑے آپ کو، اس لیے نام نہ بتانا۔ تو حضرت بلال اندر گئے، کہنا ہے اللہ کے رسول وہ دروازے پہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، مسئلہ پوچھ رہی ہیں، ایک تو انصاری صحابیاں ہیں اور ایک زینب ہیں، ایک زینب ہیں اور ایک انصاری صحابیہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا من ای زینب، کون سی زینب؟ حضور نے کیا پوچھا؟ یہ کب پوچھنا پڑے گا؟ جب زینب نام کی ایک عورت نہ ہو بلکہ بہت سی عورت۔ کون سی زینب؟ تو کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ اب حضور نے پوچھ لیا تو بتانا پڑا۔ کیا مسئلہ پوچھنے آئی ہیں؟ کہ شوہر کی پوزیشن کمزور ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ اگر ہم شوہر کو جیب خرچ دے دیں، اس کی ضرورت کی چیزیں لے آئیں، کپڑے لے آئیں، دوسری چیزیں دے دیں، تو کیا یہ پیسہ خرچ کرنے پر شوہر پر ہمیں ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے کہہ دو ڈبل ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا خالی، کتنا ملے گا؟ ڈبل ملے گا۔ کاہے کا؟ ایک صدقہ کرنے کا ثواب، اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ مگر یاد رکھنا یہ مسئلہ نفلی صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ لوگ کہیں اچھا مسئلہ معلوم ہوا ہے، شوہر بیوی کو دے دیا کرے گا اور بیوی صاحبہ شوہر کو دے دے، اتنی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، اتنے زیوروں کی زکوٰۃ ہے، اب گھر کی دولت گھر ہی میں رہے، کیا عمدہ مسئلہ معلوم ہوا۔
مگر یاد رکھو یہ مسئلہ نفل صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، صرف 2 طرح کے رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی۔ کئی طرح کے ہیں بھائی؟ 2 کو نہیں دی جا سکتی۔ اب 2 جب سمجھ میں آیا، خالی 2 کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور رشتہ دار کئے ہوتے ہیں؟ تھوڑے سے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں؟ بہت دور ہوتے ہیں، قریب کے، دور کے، نہ معلوم کتنے۔ اگر سب کو بتایا جائے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ جن کو نہیں دی جا سکتی وہ 2 ہی ہیں، ان کو پہچان لو، باقی پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ 2 رشتے کون سے؟ جن سے وہ خود پیدا ہوا، زکوٰۃ دینے والا جن سے خود پیدا ہوا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی ماں، اور ماں کی ماں یعنی نانی، اور ماں کی ماں اوپر تک چلے جاؤ، باپ، باپ کا باپ، باپ کی ماں یعنی دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتا۔ اور جو اس سے پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتا۔ اس سے کون پیدا ہوا؟ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ یہ ہوا ایک رشتہ۔ دوسرا رشتہ کون سا؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے سگے ہوں چاہے سوتیلے ہوں، چاہے سگا بھائی ہو چاہے سگی بہن ہو، سگے چچا ہوں یا سگی پھوپھی ہوں، یا سگی خالہ ہوں یا سگے ماموں ہوں، ہیں؟ جب سگوں کو دے سکتے ہیں تو دور کے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اگر رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے اور ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، وہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پتہ چلا شادی ہو رہی ہے، غریب ہے، زیور بنوا کے دے دیا، گرمی ہو رہی اے سی لگا دیا، بیمار ہے کپڑے دے دیے، بیمار ہیں دوائیں، علاج کر دیا۔ تو جس کے ساتھ آپ یہ سب کریں گے وہ آدمی آپ کو رات دن بد دعا دے گا، انہوں نے ہمارے بچوں کو فیس دے دی، اللہ کرے جلدی مر جائے، ہیں میرے گھر کا چولہا جلا دیا، بتائیے اللہ کرے جلدی ان کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ دعا کیا کرے گا؟ اللہ لمبی عمر دے، اللہ لمبی عمر دے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے زندگی بھی بڑھے گی اور روزی بھی بڑھے گی۔ حدیث میں آتا ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے۔ جن کمزوروں کی تم مدد کرتے ہو ان کے صدقے میں اللہ تمہیں زیادہ دیتا ہے۔ چونکہ یہ خالی اپنے اوپر کیوں کھڑے ہو؟ تم بیٹھ جاؤ نا، بار بار اندر جا رہے ہو باہر جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ، آگے بیٹھو گے، یہاں آ جاؤ، ارے یہاں آؤ میرے پاس، اچھا رہنے دو نہیں آنا چاہتے۔ تو حضرت زینب حضور کا نے نام رکھا تو مسلمانوں نے خوب یہ نام رکھے، بیٹی کا نام حضور نے نام رکھا۔ اور جب حضرت زینب رشتے کے لائق ہوئیں، شادی کے لائق، نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا تھا ابھی، تو حضرت خدیجہ نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ زینب کا رشتہ اس کے خالہ زاد بھائی سے کر دیا جائے۔ یعنی حضرت خدیجہ نے اپنی بہن کے لڑکے کا پیغام دیا اپنی بڑی بیٹی کے لیے۔ حضرت خدیجہ کی بہن کا نام کیا تھا؟ ہالہ۔ خدیجہ ان کی بہن کا نام ہالہ۔ ان کا جو بیٹا تھا ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو العاص۔ ابو العاص یعنی زینب کو اس کے خالہ زاد بھائی کی نکاح میں دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی بہت ہی حضرت خدیجہ کا احترام کرتے تھے اور بہت بات مانتے تھے ان کی۔ انہوں نے جو رشتہ دیا خالہ زاد کے وہاں، تو یہ رشتہ حضور کو بھی اچھا لگا، اللہ کے نبی نے اس کو منظور کر لیا
یہ خاندان بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. کس کا؟ ابو العاص کا. اور حضور خاندان بنو ہاشم سے. جتنے رافضی ہیں یہ سب یہی بیان کرتے ہیں خاندان بنو امیہ میں اور خاندان بنو ہاشم میں لڑائی تھی. یہ کیسی لڑائی تھی کہ حضور ان کے وہاں رشتہ کر رہے ہیں. 3 بیٹیاں حضور کی بنو امیہ خاندان میں ہیں. یہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. وہ قریبی رشتہ دار تھے حضور کے. اور حضرت ابو العاص چونکہ اس وقت ایمان دین کی دعوت ہی آپ نے نہیں دی تھی، رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے کے بعد وہ تھے تو حضرت ابو العاص بنو امیہ سے، مگر وہ بڑے شریف آدمی تھے، بڑے وفادار آدمی تھے. اللہ کے نبی نے چنا تھا نا، تو حضور کے داماد کیسے ہوں گے؟ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، رشتہ ہو گیا. جیسے ہی اعلان ہوا نبوت کا اور جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دی، سارے مکے کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے نہیں ہو گئے؟ بولو. سب دشمن ہو گئے، اپنے بھی پرائے بھی، رشتہ دار بھی، سگا چچا سگی چچی سگے چچا داد بھائی سب دشمن ہو گئے. تو ان دشمنوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی جائے، دل دکھایا جائے. تو ان سب نے پریشر ڈالا. کس پر؟ حضور کے داماد ابو العاص پر، کہ تمہارا دین الگ ہے اور ان کے باپ کا دین الگ ہے، لڑکیوں کا دین الگ ہے. ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تم طلاق دے دو. یہ طلاق دینے میں مکے کے مشرکوں کو دلچسپی کیوں تھی؟ مکے کے مشرکوں کو طلاق دلوانے میں، حضرت زینب کو طلاق دلوانے میں دلچسپی کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ بیٹی خدیجہ کی تھی. اس لیے کہ یہ بیٹی کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اور بیٹی کو اگر طلاق دے دی جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ دکھتا ہے. حضور کا دل دکھانے کے لیے بڑا دباؤ ڈالا. مگر وہ نبی کی نگاہ انتخاب تھی، دامادی کے لیے آپ نے منتخب کیا تھا. انہوں نے صاف کہہ دیا میں کلمہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو واللہ لا افارق صاحبتی، خدا کی قسم کلہ ہرگز نہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا. لوگوں نے کہا مکے کی سب سے خوبصورت عورت سے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. کہنے زینب کے علاوہ ہمیں کوئی منظور نہیں. یہ شرافت اور نجابت. اس کا مطلب یہ ہے وہ حضور کی بیٹی کیسی تھی؟ سگی تھی سوتیلی تھی؟ بولو. سگی تھی. اگر سوتیلی ہوتی تو وہ لوگ طلاق دینے کے لیے پریشر نہ ڈالتے. اس لیے کہ سگی بیٹی کی طلاق سے تکلیف پہنچے گی، سوتیلی بیٹی کی تکلیف سے طلاق نہیں پہنچے گی. وہ حضور کا دل دکھا رہے تھے. کیوں؟ حضور کی سگی بیٹی ہیں. یہ آج کے اہل بیت کی محبت کے دعوے دار بھی حضور کا دل دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ سگی نہیں تھی بلکہ سوتیلی بیٹی تھی. اب حضرت زینب کا نکاح ان سے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اس زمانے میں غیر ایمان والوں سے ایمان والوں کا نکاح جائز تھا. کب تک؟ ہجرت کے 6 سال تک. 13 سال مکے میں اور 6 سال مدینے میں. 13 اور 6 19 سال تک منع نہیں تھا غیر ایمان والے سے نکاح کرنا. زینب نکاح میں تھی ابو العاص کے، اور ابو العاص مسلمان نہیں تھے. وہ بدر کا موقع آ گیا، غزوہ بدر. غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو غزوہ بدر کی تفصیل میں نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر جرار تھا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. 70 گرفتار ہوئے اور 70 قتل کیے گئے. جو 70 گرفتار ہوئے، ان گرفتار ہونے والوں میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بتا رہے ہو؟ نہیں بھائی، حضور کے چچا عباس
یہ بعد میں ایمان لائے، یہی آئے تھے کافروں کے ساتھ۔ حضور کے چچا عباس تھے، آپ کے چچاداد بھائی حضرت علی کے سگے بھائی حضرت عقیل تھے، اللہ کے نبی کے بڑے داماد حضرت ابو العاص بھی تھے گرفتار ہونے والوں میں۔ کیوں؟ یہ لوگ آئے کیوں تھے؟ یہ مجبوراً آئے تھے، یہ چاہتے نہیں تھے لڑنا، کافر لوگ ان کو زبردستی لے کے آئے تھے۔ بہرحال آئے تو تھے ان کے ساتھ، گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہو گئے، یہ پہلے قیدی تھے، اس سے پہلے کوئی گرفتار ہوا نہیں تھا۔ ان قیدیوں کو حضور نے کیسے رکھا؟ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ایک ایک مسلمان اپنے گھر پہ رکھے، ان قیدیوں کا خیال رکھنا۔ صحابہ جو مہمانوں کو کھلاتے تھے وہ ان قیدیوں کو کھلاتے تھے، خود جو کھاتے تھے وہ ان کو گیہوں کھلاتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ قیدی جمع تھے۔ مشورہ ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صدیق اکبر کا مشورہ الگ تھا، عمر کا مشورہ الگ تھا۔ حضرت عمر کا مشورہ تھا یہ سب بڑے بڑے کافروں کے مڈ ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ سمیہ کے قاتل ہیں، یہ خباب کو گھسیٹنے والے ہیں، یہ بلال کو ستانے والے ہیں، یہ آ گئے، یہ معافی کے لائق نہیں، سب کی گردن مار دی ہے۔ صدیق اکبر کا مشورہ کیا تھا؟ حضور یہ سب اپنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ چچا عباس ہیں، عقیل ہیں، ابو العاص ہیں، سب اپنے لوگ ہیں حضور، ان سے پیسہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس سے مالی حاصلت مسلمانوں کی مضبوط ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ ہو سکتا بعد میں یہ لوگ ایمان لیں، اور بعد میں جتنے تھے سب ایمان لائے۔ حضور نے صدیق اکبر کی رائے کو پسند کیا، پیسہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، پیسہ بھی معمولی، اور یہ بھی کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو فری چھوڑ دو، اور جو آدمی قیدی ہے پیسہ نہیں ہے مگر لکھنا جانتا ہے، وہ مسلمان بچوں کو لکھنا سکھا دے اور چھوڑ دو۔ سب لوگ پیسہ لے لے کے آنے لگے۔ جب حضرت ابو العاص کی باری آئی تو ان کو رہائی کے لیے پیسہ نہیں آیا بلکہ ایک ہار آیا، اور حضور نے جیسے ہی وہ ہار دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رقت طاری ہو گئی آپ پہ، اور صحابہ ایک دم سے تڑپ گئے، یہ کیا ہو گیا حضور، رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میرا داماد ہے، اور میری بیٹی نے اپنے داماد کی رہائی کے لیے پیسہ نہیں تھا، اس نے وہ ہار بھیجا ہے جو اس کی سگی ماں خدیجہ نے نکاح کے موقع پر اس کو پہنایا تھا۔ وہ ہار مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی، آنکھوں میں خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، یہ خدیجہ کی یادگار ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو ہار بھی واپس کر دو اور قیدی کو بھی چھوڑ دو۔ اب صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ ایک ذرا مردی جو پالی جائے گی پھر طبیعت کیا سنبھالی جائے گی، حضور ہمیں تسلیم ہے قیدی کو بھی رہا کر دیا جائے اور ہار بھی واپس کر دیا جائے۔ یہ حضور کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہار کو دیکھ کر، یہ علامت کاہے کی تھے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ آپ کی سوتیلی بیٹی تھی، بولو سگی بیٹی تھی، خدیجہ ہی کی بیٹی ہیں، رہا کر دیا آپ نے۔ مگر آپ نے ایک بات کہی اپنے داماد سے، کہ دیکھو تمہیں چھوڑ کو دیا ہے مگر ایسا کرنا میری بیٹی زینب کو مدینے واپس بھیج دینا، میری بیٹی زینب کو مدینے واپس بھیج دینا۔ یہ حضور کو مدینے بلانے کی فکر کیوں ہے زینب کی؟ اس لیے کہ سوتیلی بیٹی ہے نا، بولو سگی بیٹی ہے۔ اگر یہ سوتیلی بیٹی ہوتی تو سوتیلی بیٹی کا میکہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کی ماں زندہ رہتی ہے۔ خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب باپ کو فکر کاہے کے لیے ہے؟ اس کا مطلب یہ سگی بیٹی ہیں،
جبھی آپ کہہ رہے کہ دیکھو بھائی ابو العاص زینب کو بھیج دینا، وہ شریف آدمی تھے، وعدہ کیا، وعدے کے مطابق حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کے ہاتھ بھیجا، ایک اونٹنی پہ بٹھا دیا اور کہا لے جاؤ فلاں مقام پہ چھوڑ دینا، وہاں حضرت اسامہ آئیں گے اور وہ مدینے لے کے چلے جائیں گے۔ اب جو حضور کی بیٹی چلی، دوپہر کا وقت تھا، مکے کے ظالموں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی اور علی الاعلان مدینے جا رہی ہے، وہ دوڑ پڑے، نہیں جانے دیں گے۔ کاہے کے لیے؟ حضور کو تکلیف پہنچے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس کا نام تھا حبار ابن الاسود، اس نے آگے بڑھ کر کے نیزہ مار دیا۔ جو کجاوا تھا جس میں سوار تھی حضرت زینب، جب نیزہ مارا تو وہ نیزے سے کجاوے سے نیچے چٹان پر گری، زخمی ہو گئی، امید سے تھی، خون بہنے لگا۔ یہ جو تکلیف پہنچائی گئی نبی کی بیٹی کو، وہ اس لیے نہیں پہنچائی گئی کہ وہ آپ کی سوتیلی بیٹی تھی، کس لیے تھی؟ سگی بیٹی تھی۔ اب پھر کافروں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، تم دن میں لے جا رہے ہو، ارے رات میں لے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ تو رات کے اندھیرے میں دوبارہ ان کو لے گئے کنانہ۔ حضرت اسامہ لے کے جب مدینے پہنچے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور واقعہ سنا، تو حضور نے کیا کہا وہ سنیے۔ آپ تڑپ گئے اور آپ نے زینب کے بارے میں کہا خیر بناتی اصیبت فیا، یہ میری بیٹیوں میں سے بہترین بیٹی ہے، اس کو میری وجہ سے ستایا گیا ہے، میری وجہ سے تکلیف اس کو پہنچائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ میری بیٹی ہے، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ آپ نے ان کی منقبت، ان کی فضیلت بیان کی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی، مگر ان ظالموں کو کوئی قدر نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ زہرا کی وہ سوتیلی بیٹی تھی، سگی بیٹی نہیں تھی۔ ایک وقت آیا حضرت زینب پھر سن 6 ہجری میں پھر آئے، وہ ابو العاص گرفتار ہو گئے، زینب نے ان کو پناہ دی۔ آپ نے کہا دیکھو زینب نے پناہ دی ہے اپنے شوہر کو، اور جب چھوٹا پناہ دے بڑا پناہ دے، مسلمانوں کو پناہ ماننا چاہیے۔ مجھے پتہ نہیں تھا، زینب نے پناہ دے دی ہے اپنے شوہر کو۔ مسلمانوں نے پھر سے ابو العاص کو رہا کر دیا اور مال بھی دے دیا۔ ابو العاص مکے پہنچے، سب کا مال واپس کیا، کہنے سب کا مال مل گیا؟ کہنے ہاں مل گیا۔ کہنے سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب حضور کے داماد مسلمان ہوئے اور کہنے مدینے میں مسلمان ہو سکتا تھا، مگر تم لوگ یہ سمجھتے کہ یہ پیسہ مارنے کے لیے مسلمان ہو گیا ہے۔ سب کا پیسہ مل گیا؟ کہا مل گیا۔ اب وہ مدینے آ کے رہنے لگے۔ تو بڑی بیٹی سے حضرت زینب کے وہاں حضور کے 2 نواسے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بڑی بیٹی زینب کے وہاں ابو العاص سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام تھا علی۔ یہ حضور کا کون ہوا؟ نواسہ۔ کئے نمبر؟ پہلا نمبر۔ بڑے نواسے ہے، بڑے نواسے کا نام کیا ہے؟ علی۔ آج مسلمان حضور کے نواسے 2 ہی جانتے ہیں، حسن اور حسین۔ اور حضور کے یہ نواسے بے شک بڑے نواسے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، مگر بڑے نواسے کو بھول جانا یہ احسان فراموشی ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ علی۔ داماد کا نام بھی علی اور بڑے نواسے کا نام بھی علی۔ اللہ کے نبی کو اپنی اولاد سے محبت تھی، اور بڑی اولاد سے محبت ہوتی نہیں ہے نا؟ بڑی اولاد سے تو محبت ہوتی نہیں ہوتی نا؟ اما زیادہ محبت ہوتی ہے بڑی اولاد سے، اور اولاد کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس نواسے سے بڑی محبت تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے دیکھا آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ بچہ کون تھا؟ نہ یہ حضرت حسن تھے نہ حضرت حسین تھے،
یہ آپ کے بڑے نواسے تھے، زینب کے بیٹے، کیا نام تھا ان کا؟ علی، بڑے نواسے۔ دوسرے بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام کیا رکھا؟ امامہ۔ کیا نام تھا؟ امامہ۔ تو یہ جو علی تھے بڑے نواسے، یہ حضرت فاطمہ کے کون ہوئے؟ بھانجے۔ رقیہ کے کون ہوئے؟ بھانجے۔ ام کلثوم کے کون ہوئے؟ بھانجے۔ اور حضرت علی ان کے کیا ہوئے؟ حساب جوڑو، خالو۔ حضرت علی کیا ہیں؟ علی جو بڑے نواسے ان کے خالو، عثمان غنی ان کے خالو ہیں اور نبی کے نواسے۔ اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم یہ کیا ہوئیں؟ فاطمہ، یہ سب خالائیں ہیں ان کی۔ جو نواسی پیدا ہوئی ان کا نام ہے امامہ۔ امامہ سے حضور کو بڑی محبت تھی۔ آپ نے سنا ہے بہت مرتبہ کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسن و حسین کو کبھی کبھی کندھے پہ بٹھا لیتے تھے اور سجدے میں نیچے اتارتے تھے اور پھر بٹھا لیتے تھے۔ حضرت حسن حسین کے بارے میں آپ نے سنا، مگر بخاری شریف میں حضرت حسن حسین کے علاوہ حضرت امامہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی ایک بچی کو کاندھے پہ بٹھا لیتے تھے اور سجدے میں اتارتے اور پھر بٹھا لیتے تھے۔ یہ بچی کون تھی؟ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بڑی بیٹی، کیا نام تھا؟ حضرت امامہ۔ حضرت امامہ پر اسی طریقے سے بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہار آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ وہ والا ہار نہیں ہے، ایک دوسرا ہار کہیں سے ہدیے میں آیا، کسی بادشاہ نے بھیجا آپ کے پاس۔ وہ ہار بڑا اچھا تھا۔ آپ کی مبارک بیویاں ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ہار دکھایا، کہا یہ ہار کیسا ہے؟ تو تمام ازواج مطہرات نے کہا حضور یہ تو بڑا اچھا ہے۔ آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ہار میں اس کے گلے میں ڈالوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ کہا۔ اب ساری بیویاں تو انتظار کرنے لگیں کس کی قسمت کا ستارہ جاگتا ہے، مگر آپ نے امامہ کو بلایا اور ان کی آنکھیں صاف کی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ آپ بتائیے آج امامہ کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا حضور کی نواسی کا؟ یہ اس لائق نہیں ہے ان کا ذکر کیا جائے؟ یہ حضرت امامہ وہ ہیں جن کے بارے میں فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو وصیت کی اور حضرت علی نے اس وصیت پر عمل کیا، اور یہ وصیت ہمارے وہاں بھی ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ کیا وصیت کی فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے؟ میرے انتقال کے بعد علی اگر تم شادی کرنا تو میری بڑی بہن کی یادگار میری بھانجی امامہ سے کرنا، وہ میرے بچوں کا بڑا خیال رکھے گی۔ حضرت علی نے فاطمہ زہرا کے انتقال کے بعد حضرت امامہ سے نکاح کیا، اور جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو امامہ جو تھیں حضرت علی کے گھر میں تھی۔ یہ امامہ پہلے تو حضرت علی کی کیا تھی؟ بھانجی۔ نکاح کرنے کے بعد کیا بن گئیں؟ ارے کیا بن گئیں؟ بیوی۔ حضرت علی پہلے ان کے کیا تھے؟ خالو۔ نکاح کرنے کے بعد کیا بن گئے؟ شوہر۔ حضرت زینب پہلے حضرت علی کی کیا تھی؟ بڑی سالی۔ امامہ کے نکاح کے بعد زینب کیا ہو گئیں؟ حضرت علی کی ساس۔ حضرت زینب پہلے فاطمہ زہرا کی کیا تھیں؟
بہن تھی، اب کیا بن گئی؟ اب کیا بن گئی؟ یہ لیجئے، کیا بن گئی؟ حضرت حسنین کریمین، یہ پہلے امامہ کے کیا تھے؟ خالہ بھائی، اب کیا بن گئے یہ ان کے بیٹے، سوتیلے بیٹے۔ حضرت امامہ کیا تھی؟ ان کی خالہ بہن، اب کیا بن گئی؟ ان کی سوتیلی ماں بن گئی۔ یہ سب رشتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہی نہیں، کوئی رعایت ہی نہیں کرتے۔ فاطمہ پر، ام کلثوم و رقیہ پر سلام، فاطمہ پر، ام کلثوم و رقیہ پر سلام، حضرت ابوالعاص، زینب اور امامہ پر سلام۔ ان پہ بھی تو سلام پڑھنا چاہیے، ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے تکلیف پہ تکلیف۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب، وہ جو زخم ان کے لگا تھا وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا، اسی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضرت زینب کو شہیدہ کہا جاتا ہے، نبی کی وہ بیٹی جو شہید ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے عورتوں کو رونے سے منع کیا۔ پھر آپ نے عورتوں کو بتایا کہ جب زینب کو نہلانا تو کیسے نہلاؤ گی؟ کہا کہ بیری کی پتی پانی میں ڈال کر ابال لینا، جوش دے دینا، پھر اس سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ نہلانا، آخری مرتبہ کافور بھی ملانے نہ۔ حضور اپنی بیٹی کو نہلانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب صابن نہیں تھا، تو بیری کی پتی اگر پانی میں ڈال کے ابال لی جائے تو اس سے جسم بہت اچھی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں صابن پھر بھی اگر یہ استعمال کر لیا جائے سنت کی نیت سے تو کیا ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے کہا دیکھو جب زینب کو کفن پہنانا تو مجھے بتانا۔ حضور کو کتنی فکر ہے زینب۔ جب کفن پہنایا جانے لگا تو آپ نے جو اپنا تہمد آپ پہنے ہوئے تھے دوسرا تہمد پہن کر اس کو بدلا، اور وہ تہمد آپ نے اندر پکڑا دیا اور کہا میری بچی کے کفن میں یہ میرا اترا ہوا تہمد شامل کر دینا۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ اس کی برکت قبر میں ظاہر ہو۔ نبی کے مبارک کپڑوں کی اتنا خیال تھا آپ کو حضرت زینب کا۔ یہ سگی بیٹی تھی یا سوتیلی؟ سوچیے آپ۔ پھر اب صاحب نہلا بھی دیا، کفنا بھی دیا، اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر تیار ہونا باقی تھی، حضور بیٹھ گئے۔ چہرے پہ اتنا غم تھا، نبی کے چہرے پر ایسا غم تھا صحابہ کو ہمت نہیں تھی پوچھنے کی۔ آپ قبر میں اترے باقاعدہ خود۔ نماز جنازہ تو آپ نے بہت لوگوں کی پڑھائی، مگر قبر میں آپ 4 آدمیوں کے اترے ہیں صرف۔ نبی جس کی قبر میں اترے ہوں، کیا کہنا اس امتی کا۔ یہ سعادت کتنے لوگوں کو ملی؟ زبیر کئے لوگوں کو ملی؟ 4 آدمیوں کو ملی۔ 4 آدمیوں میں پہلا کون ہے پتہ ہے؟ حضرت علی کی ماں، حضرت علی کی ماں، حضور کی چچی فاطمہ بنت اسد۔ آپ کہتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، اور ان کی قبر کس نے کھودی تھی؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے۔ کیوں؟ یہ علی کی ماں ہیں، یہ نبی کی چچی ہیں۔ اللہ کے نبی ان کی قبر میں اترے خود۔ دوسری وہ شخصیت جس کی قبر میں اللہ کے نبی خود اترے ہیں، معلوم کون ہے وہ؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ماں،
حضرت صدیق اکبر کی بیوی نبی کریم علیہ السلام کی خوش دامن یعنی ساس ام رومان، ان کی قبر میں نبی کریم علیہ السلام خود اترے ہیں۔ کئے ہو گئے؟ تیسرے حضرت عبداللہ ذو البجادین ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کے ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں ان کے چچا نے ساری چیزیں چھین لی، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ وہ کہا جاؤ۔ تو ماں کو بڑی حیا آئی اور ماں نے ایک چادر پھینک دی، چادر کے انہوں نے دو ٹکڑے کیے، ایک باندھ لیا ایک اوڑھ لیا، اس لیے ان کو کہا جاتا عبداللہ ذو البجادین۔ عبداللہ دو چادروں والے نبی کی محبت میں لات مار کے آئے تھے، تو غزوہ تبوک کے موقع پر رات میں ان کا انتقال ہوا اور حضور نے ان کی لاش کو اپنے ہاتھ پہ لیا، چارپائی پہ نہیں رکھا اور خود قبر میں اترے اور صدیق اکبر سے کہا پکڑا دو۔ حضور نے ان کو اتارا، 3 آدمی ہوئے، چوتھی شخصیت جس کی قبر میں آپ خود اترے وہ حضرت زینب ہیں، آپ کی بڑی بیٹی۔ قبر میں آپ اترے تو صحابہ نے دیکھا آپ کے چہرے پہ غم، اور تھوڑی دیر میں یہ دیکھا وہ غم کا اثر جو تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گیا، حضور کا چہرہ کھل گیا۔ تدفین کے بعد جب آپ سے صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلے تو قبر میں آپ کے چہرے پہ بڑا غم تھا، پھر غم ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی مظلوم بیٹی کا خیال آیا، اس کی کمزوری کا خیال آیا، پھر قبر کی سخت منزل کا خیال آیا، میں بہت بے چین تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور زینب کو قبر کی زحمتوں سے بچا لیا گیا، اس لیے میرے چہرے کی کیفیت سرور میں بدل گئی۔ اتنا تعلق تھا آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں زینب نبی کی سگی بیٹی ہی نہیں تھی۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تبلیغ شروع کی، دعوت کہاں سے شروع کی تھی؟ گھر سے، اور گھر میں سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ حضرت خدیجہ کو، اور خدیجہ کے بعد بیٹیوں کو، اور چاروں بیٹیوں نے ایمان قبول کیا اور شروع میں ایمان قبول کیا، اور چاروں سگی بیٹیاں تھیں، چاروں کے نام آپ نے رکھے، چاروں کی تربیت آپ نے کی اور چاروں کے نکاح آپ نے کیے، اور 4 میں سے 3 کی قبر پہ آپ حاضر ہوئے، 2 کی جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور زینب، تینوں کا انتقال آپ کی مبارک زندگی میں ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے یوں تبلیغ فرمائی۔ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح پہلے کس سے ہوا تھا؟ اگر یہ بیان کریں تو اسی میں بہت وقت لگے گا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم ان کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ ابو لہب حضور کا دشمن پہلے نہیں تھا، وہ تو بعد میں دشمن بنا۔ ابو لہب تو ان لوگوں میں سے تھا کہ جیسے ہی اس کی باندی نے اس کو خبر سنائی کیا کہ وہ عبداللہ کا یتیم بچہ پیدا ہوا، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب اتنا خوش ہوا جس باندی نے اس کو خبر سنائی تھی کہ جاؤ آزاد ہو تم۔ عربوں کا دستور تھا جب کوئی خوشخبری سناتا تھا تو اس کو انعام دیا کرتے تھے۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا میرا بھتیجا پیدا ہوا، حضور پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت ثویبہ نے بعد میں آپ کو دودھ بھی پلایا۔ جب آپ نے نبوت، رخصتی نہیں ہوئی تھی، خالی نکاح ہوا تھا، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے بڑا دشمن آپ کا کون بنا؟ ابو لہب۔ اور آپ کی چچی وہ کانٹے بچھاتی تھی، ابو لہب گردہ غبار اڑاتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، اور جب سورہ تبت یدا نازل ہو گئی تب
یہ دشمنی اور عروج پہ پہنچ گئی۔ ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو تم سے بات کرنا حرام، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جا کر طلاق تو بات کرنا حرام، جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ دونوں نے طلاق دے دی۔ کاہے کے لیے طلاق دی جا رہی ہے؟ تاکہ نبی کا دل دکھے۔ اگر یہ سگی بیٹی نہ ہوتی تو طلاق دینے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ وہاں تو اس نے طلاق دی دل دکھانے کے لیے، مگر اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک دامن عورتوں کوئی پاک دامانی کا تقاضا ہے ان کے شوہر پاک دامن ہوں، اور گندے لوگوں کی گندگی کے تقاضا ان کی بیویاں ناپاک ہوں۔ تو نبی کی بیویاں بیٹیاں پاک، اللہ نے چاہا یہ نبی کی پاک بیٹیاں پاک گھرانے میں جائیں، اور پاک گھرانہ کون تھا؟ حضرت عثمان کا۔ کتنا پاک گھرانہ تھا؟ حضور نے پہلا رشتہ نبی بننے کے بعد جس سے کیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان ہے۔ نبی بننے کے بعد سمجھے، یعنی حضور نے جو رشتہ منتخب کیا عثمان کو، یہ صرف اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ کس کی مرضی شامل ہے؟ اللہ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا ما ازوج بناتی ولکن اللہ یزوجہن، میں اپنی بچیوں کا نکاح نہیں کرتا ہوں، میری بچیوں کا نکاح اللہ کرتا ہے۔ اور حضرت عثمان کون تھے؟ خاندان بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ چوتھی پشت میں اللہ کے نبی سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، ددیحال کی طرف سے، اور ننیحال کی طرف سے حضور کے بہت قریبی تھے۔ کون تھے حضرت عثمان؟ اللہ کے نبی کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے۔ اللہ کے نبی کی جو پھوپھی تھی وہ نانی تھی کس کی؟ حضرت عثمان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی ان کا نام تھا ام حکیم البیضا۔ اور پھوپھی کسے کہتے ہیں؟ اماں کی بہن کو نا؟ اب مسکراتے ہو خالی۔ کس کی بہن کو کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو۔ حضور کی 5 پھوپھیاں ہیں، مگر ام حکیم البیضا ایسی پھوپھی ہیں جو حضور کے باپ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں۔ جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں توأم۔ تو حضرت علی کی پھوپھی، اللہ کے نبی کی پھوپھی، جو اللہ کے نبی کے باپ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں، وہ پھوپھی ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں وہ ماں ہیں کس کی؟ حضرت عثمان کی۔ تو پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں آپ، اور پھوپھی زاد بہن کا بیٹا کیا ہوا رشتے میں؟ اب وہ خالی ہنسو گے یا رشتہ بھی بتاؤ گے؟ پھوپھی زاد بہن کا بیٹا کیا کہلائے گا؟ بھانجا۔ حضرت عثمان کیا ہیں؟ بھانجے ہیں۔ اللہ کی مرضی شامل، پہلے رقیہ کا نکاح کیا، اور پھر ہجرت ہوئی کہاں؟ حبشہ کی ہجرت، پھر مدینے کی ہجرت، پھر حضرت عثمان کا مکان، حضور کی بیٹی کا مکان کہاں پہ تھا؟ مدینے میں۔ اور حضرت علی و فاطمہ کا مکان مدینے میں کہاں پہ تھا؟ دونوں دامادوں کا مکان، جہاں سلام پڑھتے ہیں آج حضور کے روضے پہ، جہاں پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، جالیاں جہاں پہ لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ عثمان کا مکان تھا۔ اور اس حجرے کے پیچھے کی طرف حضرت فاطمہ کا مکان تھا، اور دونوں مکانوں میں کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان کھڑکیوں سے اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کے گھر پہ آتے تھے اور جاتے تھے۔ آپ نے ہدیے بھیجے ہیں، اور حضرت عثمان نے حضور کے گھر پہ ہدیہ بھیجا ہے۔ کئی ہدیے بھیجے، کیا ہدیے بھیجے، ایک تفصیل ہے۔ بہت ہی دلچسپ یہ واقعات ہیں جو عام طور پر سامنے نہیں آتے۔ پھر موقع ملا انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات اور اس طرح کی تفصیلات میں نے ایک کتاب لکھی ہے،
اس کتاب کا نام ہے ذکر فاروق اعظم۔ اس میں اسی طرح کی تفصیلات موجود ہے۔ یہاں تو ہے نبی کی بیٹی کا نکاح، وہاں نبی کی نواسی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی عمر کی بیٹی نبی کے گھر پہ، اور نبی کی بیٹی علی کے گھر پہ، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر پہ۔ یہ تفصیلات 424 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے۔ اس میں پرانے شعراء کے اشعار ہیں، نئے شعراء کے اشعار ہیں۔ اس میں صرف فاروق اعظم کی سیرت نہیں ہے، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت ہے۔ اہل بیت سے حضرت عمر کے تعلقات کیا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ولادت سے پہلے، اسلام سے پہلے کیسے تھے، اسلام کے بعد کیسے ہوئے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے ندوے کے ناظم مولانا سید بلال حسنی دامت برکاتہم میں، اور اس کتاب کو پسند کیا ہے جمعیت العلماء کے صدر حضرت مولانا سید ارشد میاں مدنی نے، اور اس کتاب پر پیش لفظ لکھے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے۔ ہاتھ شیخ شوکت علی میں 14 تاریخ کو حضرت مولانا 13 تاریخ کو مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نے اس کی رسم اجرا فرمائی ہے۔ وہ کتاب نماز کے بعد آپ اس کتاب کو لے سکتے ہیں۔ اس کے 5 نسخے اس وقت میں لے کے آیا ہوں، بعد میں ضرورت ہو جن صاحب کو وہ امام صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر فاروق اعظم، اور ویسے اس کی قیمت 400 روپے ہے، مگر درس میں شرکت کرنے والوں کے لیے اس کی قیمت 300 روپے ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ذکر فاروق اعظم۔ دیکھو اس میں رکھی ہوئی ہے، نکالو تو ایک کتاب، یہ ادھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھوانا بھی چاہیے، اور ایصال ثواب کے لیے، اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جو علماء ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، بیان کرنے والے ہیں، ان کو ہدیے میں دینا چاہیے تاکہ وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے سب کو سنائیں۔ یہ ہے وہ کتاب، دیکھی سیدنا ذکر فاروق اعظم۔ جن صاحب کو ضرورت ہو وہ لے لیں۔ دعا فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو تو نے دین کی صحیح باتیں بیان کرنے کی، سننے سنانے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کی، غزہ کے، ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں، حقدار ہیں، امیدوار ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔